أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضاه وسبيله الذي اصطفاه ونصرنا لما يعجب الزلفة لديه والوصول إليه فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب علينا فيها من الطاعات وقسمه لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وآله واجعله أيمن يوم أهدناه وأفضل صاحبنا هو خير وقت ذللنا فيه واجعلنا من أرض من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك أشكرهم لما أوليت من نعمك وأقومهم بما شرعت من شرائك وأوقفهم أما هزرت من نهيك على سائر خلقك في يومي هذا وساعتي هذه ومستقري هذا. إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت قائم بالقسط عدل في الحكم رؤوف بالعباد. محمد أهل بيت محمد بلندتر صلوات. برائے صحت و سلامتی کو عاشقان امامت ولایت محبان اہل بیت تمام عزاداران مظلوم کربلا تمام علماء امامیہ تمام براج کرام و مقام معظم رہبری اجماعاً بآواز بلند صلوات. برائے نیسی و نابودی دشمنان اسلام و دشمنان اہل بیت و تعجیل در ظہور حضرت امام زمان اجماعاً بآواز بلند صلوات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا انشاءاللہ ہماری قلیل عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں حضرات معصومین علیہ السلام کی سچے پیروکاروں میں اور ان کی شفاعت پانے والوں میں قرار دیں انشاءاللہ. بردیگر بآواز بلند صلوات. خداوند بزرگ و برتر رب العالمین کا لطف و کرم شامل حال رہا ہے اور انشاءاللہ رہے گا کہ اس نے ہمیں حق سے وابستہ اور ہدایت کی سرچشمہ منبع نور و فیض الہی کا وہ گھرانہ کہ جو خلوص کے ساتھ للہن جہان بشریت کے لیے اپنی تمام عمر و حیات کو صرف کرنے والا ہے، ہمیں ان سے وابستہ گھرانوں میں قرار دیا. یہ وہ لطف الہی ہے کہ جس کی جانب میں عموماً اپنی خصوصی طور پر اور ضمناً آپ کی توجہ مبذول کرایا کرتا ہوں کہ اگر غفلت کا شکار ہو جائیں کہ ہم کن سے وابستہ اور کن سے متمسک ہیں، کن کے ماننے والے ہیں، کن کے چاہنے والے ہیں، اگر ان سے غافل ہو کر اپنی زندگی گزاریں گے تو قوی امکان ہے کہ کسی بھی حوالے سے انحراف کا شکار ہو سکتے ہیں. قوی امکان ہے کہ اپنے معاملات میں خدا نخواستہ الہی احکامات کو نظر انداز کر دیں، اپنے اخلاقیات میں وہ سنت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اللہم صلی علی محمد جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دی گئی اسے فراموش کر دیں. اس لیے کہ جب نبی کو فراموش کر دے انسان اپنی زندگی میں غافل ہو جائے تو پھر نبی کی سنت بھی یاد نہیں رہتی.
مجلس میں حسین کو یاد کرنا اور ہے، بازار میں اپنے معاملات میں حسین کو یاد کرنا اور ہے۔ مسجد میں خدا کو یاد کرنا اور ہے، اپنی شادی بیاہ میں اور دیگر تقریبات میں اللہ کو یاد رکھنا اور ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی عیسائیوں کی مانند ہو جائیں کہ جو صرف چرچ میں جا کر، اپنی عبادت خانہ میں جا کر صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں، دین انہیں یاد آتا ہے، باقی پورا ہفتہ چرچ سے باہر انہیں خدا اور اس خدا کے احکامات یاد نہیں رہتے۔ گویا بقیہ زندگی سے خدا کا کوئی تعلق لگتا ہے ہی نہیں، صرف خدا چرچ میں رہتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کا خدا صرف مسجد میں ہی مسلمانوں کے لیے ہو، باقی مسجد سے نکل کر گلی میں، بازار میں، اپنے گھر میں، اپنے آفس میں کوئی مزاج ایسا نہ بن جائے۔ اگر خدا سے غافل ہو گئے تو اپنے معاملات میں بھی احکام الہی سے بھی غافل۔ اگر پیغمبر سے اور آل پیغمبر سے غافل ہو گئے تو پھر اپنی زندگی کے مختلف شعبہ جات میں، اپنی روش و اخلاقیات میں اہل بیت سے غافل ہو جائیں گے، تو ان کی سنت سے اور ان کی سیرت سے بھی غافل ہو جائیں گے، اور پھر یوں خرابیاں، انحرافات اور خطائیں، خدا نخواستہ معصیت اور گناہ زندگی کے اندر بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ جو یاد اور ذکر الہی پہ جو توجہ دی جاتی ہے اور قدم قدم پہ جو دعائیں بتائی گئی ہیں، اور یہ جو کہا گیا ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، یعنی اگر غافل ہو تو بسم اللہ کے ذریعے تمہیں اللہ یاد آ جائے، یاد الہی تمہیں حکم الہی کو یاد دلائے گی کہ اس اللہ کا حکم کیا ہے جو کام کرنے جا رہا ہوں، یہ حکم الہی کی روشنی میں جائز ہے ناجائز ہے، حلال ہے حرام ہے، یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یہ سنت پیغمبر خدا ہے یا نہیں ہے، اس کی مخالفت تو نہیں ہے۔ یعنی یہ ذکر اور یاد اس لیے ہے کہ ان کی تعلیمات اور ان کے احکامات اور محمد آل محمد کی وہ پاکیزہ نورانی سیرت ہمیں یاد آ جائے، اور خدا نخواستہ شیطان اگر ہمیں منحرف کرنا چاہتا ہے حق کے راستے سے، اگر شیطان ہمیں نافرمانی کی راہ پہ لے جانا چاہتا ہے، تو یہ یاد ہمیں اس انحراف سے، اس خطا سے، اس گناہ و معصیت و نافرمانی سے بچا لے۔ یہ صرف ثواب کے حصول کے لیے نہیں ہے کہ ہم تسبیح پڑھیں، یہ ثواب کے حصول کے لیے نہیں ہے کہ فلاں سورہ فلاں ٹائم پہ پڑھ لیا جائے، یہ کوئی ایک ثواب کا سلسلہ نہیں ہے جو کہیں اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، بلکہ یہ اسی دنیا میں اپنی زندگی میں سیلف کنٹرول کے لیے، اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے قدم قدم پر ہمارے لیے اہتمام کیا گیا ہے۔ درود پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ یہ تعلق اگر ضعیف ہو جائے، عبد و معبود کا تعلق اگر ضعیف ہو جائے، تو یقیناً معبود سے ملنے والا جو فیض ہے انسان اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر پیغمبر اکرم کا اور ہمارا تعلق ضعیف ہو جائے، اہل بیت پیغمبر اور ہمارا تعلق ضعیف ہو جائے، تو یقیناً وہ فیض جو ان کے وجود مبارک سے ہمیں ملتا ہے، ہم اس فیض سے محروم ہو جائیں گے۔ یہی بات میں نے آپ کی خدمت میں ابھی عرض کی ہے، یہ تعلق ضعیف نہیں ہونا چاہیے، غفلت ضعف پیدا کر دیتی ہے۔ رشتہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ علی زندگی کے کسی بھی شعبے میں فراموش نہ ہو، رشتہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کربلا کی قربانی زندگی کے کسی بھی موڑ پر فراموش نہ ہو، رشتہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ اپنے گھر والے یاد رہتے نہیں رہتے دفتر میں، کس لیے کما رہا ہوں؟ بچوں کے لیے کما رہا ہوں۔ کچھ لینے جانا ہے، کس کے لیے؟ بچوں کے لیے لے کے جانا ہے۔ یہ بچے، یہ فیملی، یہ اہل خانہ، یہ ہمیشہ ذہن میں ان کی یاد رہتی ہے اور دل کے اندر ہمیشہ ان کے لیے احساسات باقی رہتے ہیں۔
صبح سے شام تک بھاگ دوڑ کرنے والا آدمی ایک احساس اپنے اندر رکھتا ہے کہ مجھے لوٹ کے گھر جانا ہے، اپنے گھر والوں کے پاس جانا ہے، شام ہوگی مجھے گھر پہنچنا ہے۔ ایک گھر کا خیال ہمیشہ رہتا ہے کہ لوٹ کے مجھے اپنے گھر جانا۔ یہ جو لوٹ کے جانے کا ایک خیال ہے کہ اپنے گھر لوٹ کے جانا ہے، اور گھر جاؤں گا تو گھر میں بچے بھوکے ہوں گے، کچھ لے کے جانا چاہیے، اتنے دن ہو گئے کچھ فروٹ لیتا ہوا چلا جاؤں، کوئی پھل لے کر چلا جاؤں، یا گھر میں بیگم نے کہا تھا فلاں چیز لے کر آنا تو وہ مجھے لے کے جانی چاہیے، ضرورت کی چیز ہے، وہ بہت ضروری ہے، لے کے جاؤں گا تو مجھے بھی کھانے کو کچھ ملے گا۔ مثلا ایک خیالات، ایک احساسات، ایک ذمہ داری، لوٹ کے جانے کا احساس کیونکہ ہے کہ گھر لوٹ کے جاؤں گا، اس لیے ایک احساس ہے کہ یہ لے کر جانا ہے، یہ کام کرتے ہوئے جانا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ بالکل اسی طرح اگر ایک احساس ہمارے دل میں غالب آ جائے کہ ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اور کہاں جانا ہے کہ جہاں محمد آل محمد بھی ہوں گے، اللہم صلی علی محمد، جہاں پیغمبر کا بھی ہمیں سامنا کرنا ہے، جہاں مولا امیر المومنین کا بھی سامنا کرنا ہے، جہاں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شفاعت کی ہم امید رکھتے ہیں، جہاں فرزندان رسول خدا ایک کے بعد ایک وہ تمام پاکیزہ نورانی ہستیاں، ان کے محضر میں ہمیں حاضر ہونا ہے۔ یہ لوٹ کے جانے کا احساس اگر ہو اور غالب ہو جائے تو ایک احساس ذمہ داری اپنے اندر پیدا کرتا ہے، کیا کہ مجھے لوٹ کے جانا ہے تو کیا لے کر جاؤں، انہوں نے کیا تقاضا کیا ہے، انہوں نے کیا کہا ہے کہ کیا لے کر آنا اور کیا نہ لے کر آنا، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے لیے زینت بن کے آنا، ہمارے لیے باعث شرمندگی بن کے نہ آنا۔ اگر یہ احساس ہو کہ ہمیں لوٹ کے جانا ہے، جیسے گھر لوٹ کے جانے کا احساس ہوتا ہے گھر سے نکل کے، اگر یہ لوٹ کے جانے کا احساس ہو کہ ہمیں لوٹ کے جانا ہے اور پیغمبر اکرم اور آل پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، اللہ اکبر، یہ سامنا کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک محب کے لیے، ایک سچے محب کے لیے یہ بڑی بات ہے، وہ اس احساس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ کل جب میں مولا کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اللہ اکبر، یہ منزلیں کیسے گزاروں گا، برزخ کی 50 منزلیں کیسے گزاروں گا، محشر کیسے میں سامنا کروں گا۔ پھر اپنا جائزہ لیتا ہے، کنٹرول کرتا ہے اپنی زندگی کو، نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے روز محشر شرمندگی اٹھانی پڑے، اور میری وجہ سے میرا مولا شرمندہ ہو، اور میری وجہ سے میرے پیغمبر دوسری امتوں کے سامنے شرمندہ ہوں، کہ پیغمبر خدا کا ایک امتی، آپ کا چاہنے والا اس کردار و اس اخلاق کے ساتھ آیا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ احساس جو ہے، یہ احساس انسان کو کنٹرول کرتا ہے، یہ یاد، وابستگی کہ میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں، میں ولایت امیر المومنین کا ماننے والا ہوں، میں غدیر کا اقرار کرنے والا، میں کربلا کی یاد منانے والا، مظلوم کربلا کا عزادار ہوں۔ یہ احساس اگر غالب آ جائے تو زندگی کے اندر کنٹرول پیدا ہو جاتا ہے، اگر سچا ہو۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ دوائی اگر جعلی ہو تو کوئی فیض نہیں پہنچاتی، دوائی اگر جعلی ہو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ دوائی ہوتی ہے اور دوائی کی شیشی میں ہوتی ہے، لیبل بھی لگا ہوتا ہے اس پہ، تمام چیزیں وہی لکھی ہوتی ہیں، مگر محلول اندر جعلی ہو تو وہ کوئی شفا نہیں ملتی، اس کے ذریعے سے کوئی اپنی تاثیر نہیں رکھتی۔ رنگین کلرڈ ایک واٹر، ایک پانی ہوتا ہے، مگر وہ کوئی شفا کی تاثیر نہیں رکھتا، کیونکہ جعلی ہے۔ اگر اصلی ہو تو اپنا اثر دکھاتا ہے، اگر اصلی ہو تو اپنا اثر دکھاتا ہے۔ واقعاً اگر محبت ہو، دنیا کی محبت نہ ہو، اور اگر اہل بیت کی محبت ہو، مولا کائنات کی محبت ہو، تو پھر یہ محبت اپنا اثر دکھائے گی۔ یہ محبت اپنا اثر دکھائے گی، مظلوم کربلا سے محبت اپنا اثر دکھائے گی، یہ ایام، یہ مجالس عزا اپنا اثر دکھائیں گی، یہ یاد دلائیں گی کیا جوان جناب علی اکبر نے جو قربانی دی اس لیے دی کہ میں اپنی جوانی اس طرح گزار دوں، لذتوں میں گزار دوں؟ کیا جناب مظلوم کربلا نے اپنے بھتیجے کو اس لیے قربان کیا کہ آج ہم اس طرح کی زندگی گزاریں؟ کیا صبح عاشور سے عصر عاشور تک اصحاب نے قربانی اس لیے دی کہ
کہ ہم اپنی مرضی کی زندگی میں مگن ہو جائیں اور پھر انہی سے کہیں کہ ہمیں بچا لو، ہمیں جنت میں لے جاؤ؟ وہ تو اتنی قربانیاں دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اللہ اکبر۔ عشق سے کہتے ہیں کہ بیعت اٹھا لی، چراغ بجھا دیے، جنت کا وعدہ بھی کر دیا کہ چلے جاؤ، یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، انہیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، دے رہا ہے۔ بیعت میں نے اٹھا لی، تمہارا ضمیر بھی تمہیں ملامت نہیں کرے گا کہ بیعت توڑ کے آئے ہو، کوئی فکر نہ کرو مستقبل کی، جنت کا میں وعدہ کر رہا ہوں۔ مگر عشق سے کہتے ہیں کہ جواب دیا، مولا آپ کو چھوڑ کے جا کے کوئی زندگی گزارے، وہ بھی کوئی زندگی ہے، وہ بھی کوئی زندگی ہے کہ آپ کو چھوڑ کے جا کے، ہم اہل بیت کو چھوڑ کے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جو ہماری زندگیاں ہیں یہ اہل بیت کے ساتھ کی زندگیاں نہیں۔ قسم کھا کے بتائیں، کیا امام حسین کے ساتھ ہوتے تو یہ ہماری تقریبات کے رویے ہوتے، یہ ہماری ثقافت ہوتی، یہ لباس ہوتا، یہ تجارت ہوتی، یہ معیشت ہوتی، یہ اخلاقیات ہوتی، یہ روابط ہوتے، یہ معاشرتی کردار ہوتا ہمارا؟ ہرگز نہیں۔ علی کے ساتھ ہوں، اور یہ علی جیسا عادل انسان، علی جیسا عظیم انسان، اس کے ساتھ ایسی غافلانہ زندگی، حسین جیسا ایسا بیدار انسان، امام نے جدا کر دیا اپنے ساتھ، صرف خالص افراد کو لے کر آئے میدان کربلا میں، راستے میں جدا کر دیا، مختلف منزلوں پہ جدا ہو گئے لوگ، مکے سے بھی جڑے تھے کچھ لوگ، وہ بھی جناب مسلم کی شہادت کا سن کے کہ کوفے کے حالات بدل گئے، دنیا دار لوگ، دنیا پرست لوگ، دنیا کی زندگی سے محبت کرنے والے لوگ جناب مسلم کی جب خبر سنی تو وہیں سے آہستہ سے امام حسین کا کیمپ چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد بھی امام حسین نے حجت تمام کی، کچھ لوگ بعد میں جدا ہوئے۔ میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ خالص وہ لوگ آئے جو صرف اور صرف حسین کو چاہتے تھے، ان کے دل میں کوئی دوسری محبت نہیں تھی، اور حسین سے محبت پیغمبر سے محبت ہے، پیغمبر سے محبت اللہ سے محبت ہے۔ خالص محبت چاہیے اہل بیت سے، اہل بیت کے ساتھ ہو جائیں۔ کہنا آسان ہے کسی کے سامنے، یہ جملہ بہت استعمال کیا جاتا قرآن کی آیت سے استفادہ کرتے ہوئے، کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ خوش فہمی مبتلا ہو گئے کہ ہم تو سچوں کے ساتھ ہیں، صبح سے شام تک ہماری زبان پر کتنی بار جھوٹ آ جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سچوں کے ساتھ ہیں۔ اتنا جھوٹ بولنے والے کیا سچوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں؟ اتنا غیبت کرنے والے کیا سچوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں؟ اتنا تہمتیں لگانے والے کیا سچوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں؟ حکم یہ کونوا مع الصادقین، کونوا مع الصادقین یعنی تم بھی سچے ہو جاؤ، جھوٹ مت بولو اپنی زندگی میں، سچ کو اپناؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ نجات سچ میں ہے، جھوٹ میں نہیں ہے۔ علی کے ساتھ ہو جاؤ، علی حق کے ساتھ ہے، یعنی حق کے ساتھ ہو جاؤ۔ حق کیا ہے؟ توجہ فرمائی آپ نے، اہل بیت کے ساتھ ہونا یعنی فضیلتوں کے ساتھ ہونا، اہل بیت کے ساتھ ہونا یعنی بلند اعلیٰ اخلاقی اقدار کے ساتھ ہونا، اہل بیت کے ساتھ ہونا یعنی ایثار گر ہونا، اہل بیت کے ساتھ ہونا یعنی شجاع و بہادر ہونا، اہل بیت کے ساتھ ہونا یعنی جاہل ہونا نہیں، باعلم ہونا، آگاہی رکھنا، اہل بیت کے ساتھ ہونا یعنی باتقویٰ ہونا، گناہ اور معصیت سے ہرگز تصور بھی نہ کرنا۔ یہ اہل بیت کے ساتھ ہونا کوئی مذاق نہیں ہے، یہ انسان کو کمال دیتا ہے۔ بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، ہم کمال کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم کمال کے راستے پر گامزن ہوں۔ ہم اپنے ارادے سے کمال کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں جب اہل بیت کی سیرت سے منہ موڑ لیتے ہیں اور اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں۔ ہم خود اپنے لیے پستی کا راستہ منتخب کرتے ہیں، خدا نخواستہ اگر ہم اہل بیت کی سیرت ان کی تعلیمات سے ہٹ کے چلتے ہیں۔ یہ ذکر مظلوم کربلا کس لیے ہے؟ صدیاں گزر گئیں، ابھی تک وہ نسل پیدا نہیں ہو سکی اکثریت میں کہ جن تعلیمات کو عملی شکل دے سکے۔ ایک محدود تعداد ایسی ضرور ہے کہ جو دنیا میں آج کامیاب ہوئی ہے، مگر اکثریت ابھی تک اس سیرت سے دور ہے، ان تعلیمات سے دور ہے۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا جن کے یہ ایام ہیں، صلی اللہ محمد، جانتے نا کہ آج 15 محرم کی تاریخ ہے،
یہ 15 محرم 1442 ہے، مگر یہی 15 محرم سن 61 ہجری، پتہ ہے نا کہ اہل حرم نبی زادیاں کس حال میں تھیں؟ آج کی اس تاریخ 15 محرم کو سن 61 ہجری میں نبی کی بیٹیاں چادریں چھیننے کے بعد ظالموں نے انہیں رسن بسا کر کے کوفے کے بازار و دربار میں پھرایا تھا۔ کس قدر صبر کی منزل تھی مولا سید سجاد کے لیے، وقت کا امام جانتا ہے۔ ذرا کبھی سوچا تو کیجئے، یہ اتنا صبر اپنی ناموس کے لیے میں اور آپ صبر نہیں کر سکتے۔ بیٹیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، بہنوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک لمحے کے لیے تصور کریں، ایک لمحے کے لیے تصور کریں، کسی ایک آدمی کی جسارت و نگاہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی اگر غیرت مند ہوں، تو بتائیے کہ نبی کی بیٹیاں زہرا زادیاں اس حال میں بازار میں لے جائی جائیں، دربار میں ان کمینوں کے سامنے پیش کی جائیں، کیا گزری ہوگی مولا سید سجاد پہ، جبکہ آپ قدرت رکھتے تھے، وقت کے امام تھے، مگر کس مصلحت کے تحت، کیا بچانے کے لیے مولا سید سجاد صبر کی منزلوں سے گزر رہے تھے۔ کسی نے کہا تھا نا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، آپ کی سعادت ہے، کب تک روئیں گے؟ آپ نے فرمایا تو نے انصاف نہیں کیا، یہ ٹھیک ہے کہ شہادت ہمارا افتخار ہے، یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے لیے سعادت ہے، مگر یہ بتا ماں بہنوں کو سر پہنا کر کے بازاروں درباروں میں لے جایا جانا، کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ کیا یہ بھی ہمارے لیے سعادت ہے؟ یہ مصیبتوں کی منزلیں ہیں، مصیبتوں کی منزلوں سے سید سجاد گزرے ہیں۔ مولا امام حسین شہامت کی، شجاعت کی منزلوں سے گزرے ہیں۔ امام حسین نے قربانی دی ہے، شہادت کا رتبہ آپ کے اصحاب نے بھی پایا، اور مولا امام حسین خود بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، مگر صبر کی سخت ترین منزلیں سید سجاد نے گزاری ہیں۔ کیوں؟ زیر خنجر امام حسین برداشت نہیں کر سکے تھے۔ آپ نے شمر سے کہا تھا او شمر ابھی میں زندہ ہوں، اپنے سپاہیوں کو روک جو خیمے کی جانب جا رہے تھے، انہیں روک۔ زیر خنجر امام حسین ان کا آگے بڑھنا برداشت نہ کر سکے، مگر سید سجاد کی سختی کا اندازہ لگائیے۔ مگر عزیزوں کس لیے؟ اگر مولا نے پوچھ لیا اتنی سخت ترین منزلوں سے میں کس لیے گزرا؟ اسی اسلام کے لیے، اسی دین کے لیے جسے اپنی زندگی میں ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے، یہی جو ہماری زندگی کے مختلف شعبوں میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس اسلام کے لیے عزیزوں، اس اسلام کی قدر کیجیے، اس اسلام کو زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کیجیے۔ اپنی زندگی کے وہ حتی المقدور شعبے کہ جو آپ کے اختیار میں ہیں، انفرادی طور پر جہاں آپ کر سکتے ہیں وہاں پر اسلام کو نافذ کیجیے۔ آپ کا اخلاق آپ کے اختیار میں ہے، یہ سرکار کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اسمبلیوں کے اختیار میں نہیں ہے، اداروں کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ کا میرا اخلاق ہمارے اختیار میں ہے، اپنے اخلاق کی ہم خود اصلاح کر سکتے ہیں۔ ہماری ثقافت، ہمارا لباس ہمارے اختیار میں ہے، اپنی مرضی کے کپڑے سلواتے ہیں۔ اپنی بچیوں کو بچپن سے پوری آستینوں کے ساتھ، پورے حجاب کے ساتھ عادی بنائیے، تاکہ آگے چل کے یہ حجاب و چادر ان کے لیے اجنبیت نہ ہو۔ دشمن انہیں برہنہ کرنا چاہتا ہے، دشمن انہیں بے آبرو کرنا چاہتا ہے، ہم نے بچپن سے انہیں آبرو مند بنانا ہے، احساس آبرو ان کے اندر پیدا کرنا ہے۔ لہذا تربیت کے مرحلے پر ہم آزاد ہیں، اس میں کسی کو ہم الزام نہیں دے سکتے، ہمارا اختیار ہے۔ لہذا جہاں تک ہمارا اختیار ہے وہاں تک ہم دین مبین اسلام کو عملی شکل دینے کی کوشش کریں۔ خدا سے دعا کروں گا پروردگار ہمیں سیرت حضرات معصومین کو بہتر سمجھنے کی اور زیادہ سے زیادہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں الہی تعلیمات کو بہتر سمجھنے کی اور زیادہ سے زیادہ انہیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعائے پروردگار عالم سے کہ وہ ہمیں تقویٰ و پرہیزگاری کو اپنا شیوا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام رب الأرباب وإله كل معلوم وخالق كل مخلوق ووارث كل شيء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من إترة بررة المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المعدي النبيك ووارث علم الماضين من الوصيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق البراء وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرواح قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. خدا انشاءاللہ ہماری ان قلیل عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں حضرات معصومین علیہ السلام کے سچے پیروکار میں اور ان کی شفاعت پانے والوں قرار دیں انشاءاللہ. بار دیگر بآواز بلند صلوات. بہت مختصر عزیزان محترم یہ اشارے حالیہ بارشیں جو ہوئیں اور شمالی علاقوں میں ابھی بھی ہو رہی ہیں، ظاہراً امکان پیش کیا جا رہا ہے کہ شاید دوبارہ اس خطے میں بھی جنوب میں بھی بارشیں ہوں، مگر ان بارشوں کے اندر جو تباہی پیدا ہوئی ہے، تعجب ہوتا ہے کہ مملکت کے ادارے پہلے سے جانتے بھی ہیں کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے اور اتنی شدید بارش ہوں گی، ان کی شدت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی حفاظتی انتظامات نہیں کیے جاتے اور کوئی اس کا نعم البدل دینے کی ایک منظم اور درست کوئی پلاننگ منصوبہ بندی نہیں کی جاتی. جب تباہی آ جاتی ہے، جب نقصانات ہو جاتے ہیں تو پھر یہ باتیں شروع ہوتی ہیں. حالانکہ خطیر سرمایہ رقم تنخواہوں کی مد میں اس لیے دیا جاتا ہے بہت سے اداروں کو کہ وہ پیش بندیاں کرے. پیش بندی کے ادارے جو ہمارے یہاں ہیں وہ کس بات کی تنخواہیں لیتے ہیں؟ پیش بندی کے جو ادارے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے سے اس حوالے سے اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے لوگوں کو نقصانات سے بچائیں، کم سے کم نقصان ہو. یہ نالوں کی صفائی یعنی کیا پورے ادارے ہیں، اگر واقعاً سنجیدہ ہوں، ذمہ دار ہوں تو پانی کا بہاؤ پتہ ہے فطری ہر سال بارش آتی ہے کس خطے سے کہاں سے گزرتی ہے، اس کا روٹ کیا ہے، اس روٹ کو باقاعدہ بنایا جا سکتا ہے جیسا کہ مخلص ممالک کے اندر اس قسم کے کام کیے جاتے ہیں. یہ زیادہ بارشیں نہیں ہیں. بہت سے ممالک لوگ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر اس حوالے سے بہت سے واقف ہوں گے کہ بہت سے ممالک ہیں جہاں سال بھر بارشوں کا سلسلہ رہتا ہے. ایسے ممالک کے جہاں بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، ان کا سسٹم کیا ہے، کیا ان سے استفادہ کر کے اپنے سسٹم کی اصلاح نہیں کر سکتے؟ ہنگامی بنیادوں پہ اقدامات اور ہوتے ہیں اور ایک سسٹم بنانا اور ہوتا ہے. آپ جا کے فائلوں کو دیکھیے، ان فائلوں کے اندر باقاعدہ
کتنے ہی منصوبے بنے، ان پر عملی جامہ ہوا، فائلوں کے اندر ہی بجٹ پاس ہوئے اور فائلوں کے اندر ہی وہ پروجیکٹ پورے بھی ہو گئے اور بل پاس ہو کے پیسہ تقسیم ہو گیا۔ کون نہیں جانتا؟ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مجھ سے بہتر آپ واقف ہیں۔ کراچی کے لیے اربوں روپے کی بات ہو رہی ہے، یہ اربوں روپے میں سے حصہ مانگا جا رہا ہے۔ آج کی خبر یہ کہ آدھا حصہ سندھ کی حکومت نے مانگا ہے کہ اس بجٹ کا آدھا حصہ میں دیجئے، ہم کام کریں گے۔ کون نہیں جانتا؟ سب کا ماضی معلوم ہے اس عوام کو۔ عوام ان مصیبتوں میں انہی بدبختوں کی وجہ سے مبتلا ہے۔ یہ حکمران کس قدر ظلم و ستم اس عوام پہ کر چکے ہیں۔ آپ بہت اچھے ہیں، جن لوگوں کا تعلق اندرون سندھ سے ہیں وہ خوب جانتے ہیں۔ میں سندھ کی آخری سرحدوں تک چاروں طرف گھوما ہوا ہوں، وہ سارے علاقے میرے دیکھے ہوئے ہیں۔ کس قدر محرومی ہیں، کس قدر لوگ تکلیف میں زندگی گزارتے ہیں، عادی ہو چکے، حالانکہ ان کے نام پر کس قدر بجٹ پاس کروایا جاتا ہے۔ صرف اپنے گھر تک اگر وزیر اعلیٰ کوئی سندھ کے کسی گاؤں کا رہنے والا ہے تو اس کے اپنے گھر تک ڈبل روڈ، تمام لائٹس، شجرکاری، بہترین روڈ بنایا جائے گا، وہاں ایک ڈسپینسری بھی بن جائے گی، اسکول بھی بن جائے گا۔ اس کا بجٹ، اسکول خالی ہوگا، ڈسپینسری خالی ہوگی، اس کا سارا بجٹ ہر مہینے پاس ہوتا ہوگا، ڈسپینسری کا، اسکول کا۔ وہ سب عجیب لوگ ہیں، احساس نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ ملک الموت سے ساز باز کر چکے ہیں، انہیں موت نہیں آنی، انہیں قبر میں نہیں جانا، انہیں پتہ نہیں ہے فشار قبر کیا ہے۔ اس قدر حرام ان کے شکموں میں جا چکا ہے، جیسا کہ امام حسین نے فرمایا تھا کہ وقت کا امام سامنے کھڑا ہے اور بول رہا ہے، حجت تمام کر رہا ہے، مگر ان پر اثر نہیں ہوتا۔ امام نے یہی کہا تھا کہ تمہارے پیٹوں میں کیونکہ حرام داخل ہو چکا ہے، اس لیے تم پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ آج اثر نہیں ہوتا۔ بس اس سے زیادہ میں اس مسئلے پہ آپ سے گزارش نہیں کروں گا۔ اس کا حل یہ نہیں ہے، اس کا حل ہے تبدیلی، عوام کی بیداری اور عوام کا درست انتخاب۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا یہ مسئلے اسی طرح رہیں گے۔ خدا انشاءاللہ ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ دوسرا اہم ترین ایشو آپ کے سامنے ہے۔ چند ماہ سے جو ملکی حالات بن رہے تھے اور آپ دیکھ رہے تھے، ہم ماضی سے کچھ ایسے شرپسند افراد کی جانب جو ہمارے ممبروں کو استعمال کر رہے تھے اور اہل بیت کا نام لے کر اس مملکت میں شر کی جو ہے وہ آبیاری کر رہے تھے، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آ گیا۔ دونوں طرف سے منصوبہ بندی کے تحت پیڈ افراد نے باقاعدہ اس قسم کے بیانات و تقاریر کی کہ جس کے نتیجے کے اندر لوگوں کے مذہبی فرقہ وارانہ جذبات بھڑکیں۔ اسلام کے لیے کبھی یہ ایسے جذبات کو نہیں ابھارتے، دین کے لیے، وحدت کے لیے کبھی یہ ایسے جذبات کو نہیں ابھارتے، اپنے زور خطابت کو کبھی قوم کی وحدت کے لیے، اصلاح کے لیے، اس کی تربیت کے لیے کبھی اپنی اس ہنر کو استعمال نہیں کرتے کہ قوم کے اندر وحدت پیدا ہو جائے، اتحاد پیدا ہو جائے، اختلافات نہیں، بلکہ شر کی بنیاد رکھنے کے لیے، شر پھیلانے کے لیے، شر بھڑکانے کے لیے آپ نے دیکھا خصوصاً چند ماہ سے یہ کام کیا گیا، جس کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ مخصوص انداز میں میڈیا کے کچھ مخصوص افراد نے اس سازش کے اندر اپنا حصہ ڈالتے ہوئے اس چیز کو میڈیا کے ذریعے اس انداز سے آگے بڑھایا کہ جو ان کی آرزو تھی وہ انہیں پوری ہوتی ہوئی نظر آئی۔ کیا ہوا کہ وہ علماء جو معتدل علماء تھے وہ تک بھی اس وقت مخالفت میں سامنے آ گئے۔ وہ افراد کہ جو مختلف پلیٹ فارم پہ ساتھ بیٹھتے تھے ان کی زبانوں پر بھی شکوے شکایات آ گئے۔ میں تفصیل میں تو ابھی آپ کی خدمت میں بیان نہیں کر سکتا۔ گزشتہ دنوں میٹنگز رہیں اور سلسلے رہے ملاقاتوں کے، اور اداروں سے بھی اور ذمہ داروں سے بھی اور دیگر علماء سے بھی دیگر مسالک کے، ان سب کے نتیجے میں جو بات سامنے آئی وہ یہ ہے کہ یہ چند افراد جو پوائنٹ آؤٹ کیے گئے، یہ سب کے سب وہ افراد تھے جنہیں ہم پہلے سے کہہ رہے تھے کہ ان پر توجہ دی جائے، انہیں روکا جائے۔ ہم ان سے لا تعلقی کا اظہار پہلے کر چکے ہیں۔ آپ دیکھیے گستاخی کرنے والے، جسارتیں کرنے والے اور اس منبر سے نکتے مارنے والے اپنی جیبوں کو گرم کر کے یہاں سے سرحد پار چلے گئے، فتنہ ابو کر شر پھیلا کے
وہ یہاں سے اپنے آقاؤں سے بھی انہیں مفادات حاصل ہو گئے اور ہماری نادان عوام نے بھی انہیں یہاں سے مالی فوائد دے کر روانہ کر دیا۔ وہ تو اب آرام سے بیٹھیں گے، کوئی لندن میں ہے اور کوئی کسی اور مقام پر، مگر اب یہاں پر پاکستان کی عوام جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہے۔ یہاں کی جو فضائے، اگر علماء اس وقت اپنا کردار ادا نہ کریں، خدا نخواستہ یا کوئی جذباتی رد عمل سامنے آئے تو مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ اس وقت کوشش کر رہے ہیں، گزشتہ روز بھی پریس کانفرنس بھی ہوئی، آنے والے کل بھی علماء کنونشن بلایا انشاءاللہ، اور اس کے اندر مزید اس حوالے سے اپنا کام ہوگا اور دیگر ہمارے مسالک کے ذمہ داروں سے بات چیت ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ آپ دعا کریں، میں زیادہ یہاں سے آپ کی خدمت میں ابھی عرض نہیں کر سکتا انشاءاللہ، بس یہ دعا کیجئے کہ پروردگار ان شر پسندوں کو ذلیل اور خوار فرمائے۔ کوئی ایسی بات ہمارے افراد خصوصاً جوان جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں وہ شیئر نہ کریں جس میں فرقہ واریت ہو۔ واضح طور پر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اداروں کے ذمہ دار افراد نے جب ہم نے یہ بات کہی کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس چیز کو کنٹرول کریں، سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں، جو کچھ اس پہ بکواس ہو رہی ہے، شر پھیلایا جا رہا ہے، کہ سوشل میڈیا کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، البتہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں انہیں ہم نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے اور کر رہے ہیں، اور فہرست سے مرتب کر لی گئی ہیں۔ بہت جلد گرفتاریوں کا عمل شروع ہو جائے گا۔ تمام وہ افراد جو فرقہ وارانہ گالیوں پہ مبنی، منافرت پہ مبنی پوسٹیں شیئر کر رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، اپلوڈ کر رہے ہیں، ایسے تمام افراد ان کی فہرستیں تیار ہو رہی ہیں، ان کے موبائل نمبرز اور اس پہ ان کا ایڈریس ہر چیز موجود ہے، اور اینڈرائیڈ لوکیشن بھی بتا دیتا ہے کہ آپ اس وقت کہاں پر ہیں۔ ایجنسیوں کے لیے انہیں پکڑنا کوئی مشکل نہیں ہے، لہٰذا احتیاط کیجئے، نادانی میں کسی کی بھیجی ہوئی پوسٹ آگے نہ بڑھائیے۔ اسرائیل نے باقاعدہ اردو، فارسی اور دیگر زبانوں کے اندر پرفیکٹ یہ زبانیں بولنے والے افراد تیار کیے ہیں جو ان زبانوں کے اندر آڈیو کلپس بھی تیار کرتے ہیں اور پوسٹیں بھی تیار کرتے ہیں جو منافرت پہ مبنی ہوتی ہیں، اور اسے پھر وہ جب شیئر کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ ہمارے لوگ اسے اپنا سمجھ کے آگے بڑھا دیتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ لہذا بڑی احتیاط کیجیے، یہ اشارے میں سمجھتا ہوں کافی ہے، دور پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کسی تفصیل میں گئے بغیر بھرپور ہم مذمت کرتے ہیں مغربی ممالک کی جانب سے، خصوصاً چارلی ایبڈو نامی روز ایک اخبار میں پھر گستاخانہ خاکے پیغمبر اکرم کی نسبت جو چھاپے گئے، توہین کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ ان کی بھول ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان حرکتوں کی وجہ سے کوئی رسول خدا کی شخصیت کو سبک کر دیں گے، آپ کی عظمت میں کوئی کمی آ جائے گی، یا اس طریقے سے وہ اسلام اور اس دین کے احکامات کی حقانیت اور سچائی پر کوئی آنچ آ جائے گی۔ ہرگز نہیں، اسلام کی حقانیت اور صداقت ہرگز متاثر نہیں ہو سکتی، رسول خدا کی عظمت متاثر نہیں ہو سکتی۔ ہاں، وہ جو کام کرنا چاہتے ہیں شاید وہ یہ ہے کہ وہ اپنے یہاں کی عوام کو پیغمبر اکرم کی شخصیت سے اور اسلام سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ یہ جذب ہوں اور اسلام کی جانب راغب ہوں، کیونکہ آپ کو اتنا اندازہ نہیں ہے، جو لوگ نظر رکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ مغرب اس وقت وہاں کی عوام خصوصاً دقت کے ساتھ اسٹڈی کر رہی ہے دنیا بھر کے نظاموں کی بھی، اور اسی طرح ان شخصیات کے حوالے سے بھی۔ ان کے پاس کھوکھلا نظام اب جواب دے چکا ہے، ان کے نظام سارے کے سارے فیل ہو چکے ہیں، اب وہ ایک سالڈ نظام کی تلاش میں ہیں۔ بہت پہلے امام خمینی نے اگر یاد ہو روس کے صدر ازبک کے گورباچیف کو اسلام کی دعوت بھیجی تھی، آیت اللہ جبادی عاملی کی سربراہی میں وفد گیا تھا، خانم فاطمہ طباطبائی عورتوں کے لیے ایک نمائندے کے طور پر بھیجی گئی تھی، اسلام کی دعوت اس وقت دی تھی امام خمینی اپنی حیات میں 80s کے اندر۔ وہ اس اسلام کے اثرات آج یہ آئے ہیں کہ آج وہاں کا آرتھوڈاکس چرچ کا سب سے بڑا جو سربراہ ہے، اسقف جو ہے ان کا سب سے بڑا پادری کہہ لیجئے، اس نے آیت اللہ محمد علی تسخیری جن کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا،
ان کے اس انتقال پر رہبر معظم کو خط لکھا ہے اور تعزیت کی ہے باقاعدہ کہ محمد علی تفسیری بین الادیان مفاہمت کے، افہام و تفہیم کے بہت بڑے حامی اور بانی تھے اس کمیشن کے، کہ جو اسلام اور عیسائیت مسیحیت کے درمیان گفتگو کی جو ایک داغ بیل ڈالی گئی تھی، جس کمیشن کے ذریعے کام شروع ہوا تھا، محمد علی تفسیری کی مرحوم یہ اس کے بنیاد گزار تھے، اس نے ان کی تقدیر کی ہے۔ یعنی آج آرتھوڈاکس چرچ کا سربراہ وہاں پر روس سے باقاعدہ رہبر معظم کو خط لکھ رہا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ وہ رسپیکٹ کر رہا ہے اور بین الادیان گفتگو کی بات کر رہا ہے، یعنی وہ اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ وہ بین الادیان گفتگو کریں، اسلام کے ساتھ ہم کلامی کریں، افہام و تفہیم کریں۔ اب اگر درست اور صحیح انداز سے اسلام ان کے سامنے پیش کیا جائے گا تو عجب نہیں کہ یہ اسلام سے قریب آ جائیں، اور آئیں گے، کیونکہ روایات بتاتی ہیں کہ جب امام تشریف لائیں گے اور پھر جناب عیسیٰ جب تشریف لائیں گے تو مغربی اقوام، یہی جہان مسیحیت اسلام کو قبول کرے گا، مکتب اہل بیت کو قبول کرے گا، امام زمانہ کی امامت میں آ جائے گا۔ بحرین کے آل خلیفہ نے بہت جلد اسرائیل کو تسلیم کر لینا ہے اور یہ آگ کا طوق اپنی گردن میں ڈال لینا ہے۔ سعودیہ نے اسرائیل و امارات پروازوں کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بہت جلد سعودیہ بھی اسرائیل کو قبول کر لے اور یہ خیانت جو ہے وہ اس میں مزید اضافہ ہو جائے۔ اسرائیلی پولیس نے بھی امریکی پولیس کی طرح فلسطینی مظلوموں کو گھٹنے سے گردن دبا کے تکلیف و آزار دینے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، پرزور مذمت کرتے اس حوالے سے۔ اور اسی طرح امریکہ کی پولیس نے مزید ایک سیاہ فام کو پھر شہید کیا ہے اور اس کو قتل کیا ہے، اور وہاں پر یہ مسئلہ جو وہ روکنے اور کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ظاہراً یہ مسئلہ اور بڑھ گیا ہے۔ امریکہ نے چینی سفارتکاروں پر نئی پابندیاں لگائی ہیں، چین کا جوابی کارروائی کا اعلان کیا۔ اب یہ چین اور امریکہ کی جو جنگ ہے، یہ جنگ میں سب سے زیادہ جو اس وقت میدان بن رہا ہے وہ پاکستان بن رہا ہے۔ سی پیک کا معاملہ چائنا سے تعلق رکھتا ہے، امریکہ ایشیا کی مارکیٹ میں آ رہا تھا، عراق پر، افغانستان پر، ان تمام خطوں پہ جو حملے کیے گئے تھے، آگے بڑھا تھا امریکہ، اس کے راستے میں سی پیک رکاوٹ بن گیا۔ اب ان کی جو پراکسی وار ہو رہی ہے اس کے اندر یہاں پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات اور یہ دیگر جتنے بھی ہیں، میں جس کی تفصیل میں نہیں جا رہا تھا، اشارتاً عرض کر رہا ہوں، یہ سارے کے سارے فتنے ان دشمنان اسلام کے اور دنیا پرستوں کے پیدا کیے۔ خدا انشاءاللہ انہیں ان کے شر میں مبتلا کرے۔ خدا انشاءاللہ ہمیں مکتب اہل بیت کی آبرو کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی شرعی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے سمجھتے ہوئے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں تقویٰ و پرہیزگاری کو اپنا شیوا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر۔